چونکہ عدالت عالیہ کا فیصلہ آ گیا، میری آپ سے اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام حزب اختلاف کے جو یہاں پر لیڈرز بیٹھے ہیں ان کے ممبرز کی طرف سے میری گزارش ہے کہ آپ جناب آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر کے ماضی کی روایات کو آپ برقرار رکھیں اور اس کو پروموٹ کریں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ نے مہربانی کی، میرے آپ آرڈرز ہمیشہ ایشو کرتے رہے اور میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس ہاؤس کا قد بڑھایا، آپ نے جو ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے اسٹرینتھن کیا، پارلیمانی جو آپ روایات ہیں آپ نے ان کو تقویت پہنچائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فالو اپ آپ کو آج ہی جناب زرداری صاحب کے آرڈرز ایشو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً پوری اپوزیشن کی شکریہ کہ آپ مستحق ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ جناب اسپیکر، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا میں آج پوچھ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، آپ سے ان کی ہماری پارٹی کے زعماء کی بات ہوئی ہے اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ آپ بہت جلد مہربانی کریں گے اور جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کے آرڈرز آپ ایشو کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے ذاتی طور پر آپ شکریہ کا موقع عطا فرمائیں گے۔ جناب اسپیکر، فارن منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ابھی OIC کی میٹنگ مکہ مکرمہ میں ہوئی، سمٹ میٹنگ، اور وہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر بھی تشریف لے گئے اور ڈیلیگیشن گیا۔ وہاں پر یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا، کشمیر کی بات ہوئی، فلسطین کی بات ہوئی، لیکن جناب اسپیکر جہاں کشمیر کی وادی کے اندر دن رات معصوم بچوں کا خون بہتا ہے، بزرگوں جوانوں کا خون بہتا ہے، بہنوں اور ماؤں کے آنچل پھٹتے ہیں، فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ہوتی ہے اور ان کے محلوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا پورا قد کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ مجھے اور پوری قوم کو بہت صدمہ پہنچا کہ OIC کے اعلامیہ میں کشمیر کا ذکر موجود نہیں تھا، اور یہ پوری قوم سکتے میں ہے کہ اسلامک ورلڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے اور وہاں پر کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم دن رات ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ وانی اور شیخ خواجہ بٹ نہ جانے کتنے ہزاروں ماؤں کے لگتے جگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کشمیر کے بارے میں اس فورم کے اوپر اعلامیہ میں ذکر تک نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور یہ ناکامی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہمیں جناب اسپیکر اپنا بھرپور ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ جناب اسپیکر، میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ چند عام باتیں کرنی ہیں، چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ دیا عمر ایوب صاحب کو، جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں اور میرے بھائی ہیں، قابل قدر ہیں میرے لیے بہت،
اور ان کو کہا کہ مبارک ہو کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. جناب اسپیکر یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. دس از مجھے نہیں پتا کہ آپ، چونکہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ میں جو گزشتہ اس مہینے میں ہم نے بہت اچھا رمضان گزارا اور گزشتہ رمضان میں ہم بہت تکلیف سے ہو کے گزرے ہیں. میں آ رہا ہوں. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میں اس طرف آ رہا ہوں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہاں اسپیکر شرم نہ ہو تو اسی طرح میں نے کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک. 31 مئی 2000 نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر اگر یہ کراس ٹاک کریں گے تو ہم No, no, وزیر no, اعظم کو بات نہیں please. کرنے دیں گے یہاں پہ. پلیز 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 یہ کوئی کنٹینیو، طریقہ نہیں ہے بالکل. پلیز کنٹینیو. یہ خود بڑا بشار ہے. جناب اسپیکر میں نے 31 مئی 2018 سے پہلے، چند دن پہلے، میں نے پوری قوم کو یہ حقیقت بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی کمال مہربانی سے یہ بات ہے تقریباً 25 مئی 2018 کی، شاید 25 کے لگ بھگ کی بات ہے، کہ تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر چیلنجز اور منفی ہتھ کنڈے جو ہمارے خلاف استعمال کیے گئے، اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے 4 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الحمدللہ اس کے ثمرات ہیں کہ اس شدید ترین موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ ان کی نالائکی اور نااہلی کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر تھی. جناب اسپیکر سی پیک آپ کراس ٹاک نہ کریں پلیز. سی پیک محترم اسد عمر یہاں پر بیٹھے ہیں. I don't want to embarrass him، مگر انہی کے الفاظ تھے کہ سی پیک کچھ نہیں ماں سوائے مہنگے ترین لون کا ایک پیکج ہے، 8% لون. بالکل میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اور پھر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ پھر انہوں نے بی بی سی کے ایک انٹرویو میں اپنی اسی بات کی تصحیح کی اور گویا ہوئے کہ یہ ایک شاندار یہ پیکج ہے سی پیک، اور جو لونز ہیں وہ سستے ترین ہیں. 1.5-2% اس کی کاسٹ ہے جو کہ فیکٹ ہے، اور شفاف ترین. یہ میں نہیں کہہ رہا، اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں اس بی بی سی کے انٹرویو میں. وہ سی پیک کے تحت جو پاور پلانٹس لگے اور حکومت پاکستان نواز شریف کی لیڈرشپ میں شاہد خاقان ہمارے منسٹر آف پاور تھے. جناب اسپیکر یا تو ان سے آپ فرما دیں کہ میری بات ایک مہربانی کرے کراس ٹاک نہ کرے پلیز. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. پھر میں نے دوسرے طریقے پلیز نہ کریں کراس ٹاک پلیز. میں سب سے کہتا ہوں پلیز. انہیں ادھر سے بھی میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا. جی پلیز 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 ناسا پلیز. جی شاہد آوازی صاحب جو ہمارے وزیر پیٹرولیم تھے، خواجہ آصف صاحب یہ منسٹر پاور تھے، اور پھر پوری نواز شریف کی ٹیم، فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، سب نے مل کر جناب اسپیکر وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. 5,000 میگا واٹ بجلی کے گیس بیس پروجیکٹس لگائے گئے. 5,000 میگا واٹ جو آج چل رہے ہیں.
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کا اور اس ایوان کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ براڈ پیرامیٹرز یہ ہیں کہ بھکی پاور پروجیکٹ 1100 میگا واٹ، حویلی بہادر شاہ 1 1200 میگا واٹ، حویلی بہادر شاہ 2 1250 میگا واٹ، اور قصور میں چونیا وہاں پر 1200 میگا واٹ، یہ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے، ان کی بنیاد رکھی گئی، اور جناب اسپیکر وہ پھر اسی دور میں ان کو آپریشنل کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں اتنے سستے، I want to say it at the cost of repetition، کہ اس سے سستے ترین، جدید ترین مشینری اور کم ترین عرصے میں اس طرح کے میگا پروجیکٹس لگانے کی پاکستان میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوڈ سیڈنگ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے گرم ترین بھی لوگ جو ہیں ان کو پنکھا اور ان کا اے سی چلتا ہے۔ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جناب اسپیکر میاں نواز شریف ان کی ٹیم کی، اور احسن اقبال صاحب جو کہ سی پیک کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ تو یہ ٹویٹ دینا جناب اپنے عمر ایوب صاحب کو، یہ کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ فیکٹس کو ٹوسٹ کریں، وہ غلط بیانی کریں؟ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ میں ان کو آج بھی ان کی خدمت میں عرض کروں گا وزیر اعظم کی کہ جناب وزیر اعظم آپ غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں، آپ دروغ گوئی سے آپ احتراز کریں۔ میں معذرت سے جی، دروغ گوئی کا لفظ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو پلیز۔ میں تو بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر۔ تھینک یو۔ Please, no cross talk, please. No cross talk, please. Please, no cross talk. جی اسپیکر، اور یہاں پر ہمارے دوست فواد چودھری جن کا عہدہ ان سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ آج کل خاصے بیچارے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، میں ان کو بڑی لمبی عمر آپ کی، بڑی لمبی عمر ان کی، تو بڑی لمبی عمر بہت ماشاءاللہ ان کے پاس جی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے۔ آج کل مفتی بنا تو یعنی آج کل یعنی سائنسی دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور علماء کرام سے بھی آج بڑے ادب احترام سے یہ گفتگو کرتے ہیں، اور چاند کے حوالے سے اور عید کے چاند کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے بڑے ہی شدید محنت سے بڑے کیمیائی نسخے انہوں نے نکال لیے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں اسپیکر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ وہ فیکٹ، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور فواد چودھری صاحب کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آج سے چند ماہ پہلے یہیں پر اسی معزز ایوان میں آپ نے فرمایا کہ ان ایل این جی کے منصوبوں میں بہت گھپلا اور کرپشن ہوئی تھی۔ میں نے ان کے اسٹیٹمنٹ کو بڑے ادب سے چیلنج کیا تھا